باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، ان کے کوئی معنی بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہاں سے سورہ حامیم السجدہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور 54 آیتوں اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ ان 7 صورتوں میں سے ہے جسے آل حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلی صورت سورہ مومن یا غافر جو تھا وہ گزر چکی ہے۔ اس طریقے سے یہ 7 صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی جا چکی ہے۔ اس میں سجدے کی آیت ہے جس کی وجہ سے السجدہ اور حامیم سے شروع ہوا، حامیم السجدہ۔ اس سے پہلے 21ویں پارے میں بھی الف لام میم سے ایک شروع ہوا تھا، الف لام میم السجدہ وہ صورت کا نام تھا۔ اس میں جو ہے راز جو خطاب ہے وہ کفار قریش کے ساتھ ہے بلا واسطے کے، کیونکہ قرآن کے نزول کے شروع ہونے کے بعد ابتدائی دور اسلام میں وہ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اسلامی تحریک کو دبا دیا جائے، اس کو کچل دیا جائے، اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا اپنے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کو سخت سے سخت جو ہے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے وہ ان کو جو ہے خوفزدہ کر کے ان کو اسلام سے دور کرنا اور اسلام کو دبا کر ختم کر دینا، یہ ان کی کوششیں رہی۔ لیکن وہ جتنی کوششیں کرتے گئے اسلام اتنا ہی ابھرتا گیا، اتنا ہی اسلام کو غلبہ ملتا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اس میں ایسے بڑے بڑے قوی اور جری قسم کے لوگ داخل ہونے لگے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور بڑے جو ہے اچھے سردار تھے اور بڑے قوی مانے جاتے تھے، جن کا رعب اور دبدبہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے تقویت ملی۔ تو اس طریقے سے جب یہ لوگ آنے لگے اور غلبہ بڑھتا ہی گیا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ ہماری چال چلنے والی نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ صف 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے، جو اسلام ہے، اس کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں اپنے منہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو سخت ناپسندی کیوں نہ کرے۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب اسلام شروع یعنی اس کے دور چل رہا تھا، ابتدائی دور چل رہا تھا، بہت کمزور قسم کے لوگ تھے، لیکن آج بھی یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے۔ یعنی دنیا کی 25% آبادی آج مسلمانوں کی ہے، دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نام لیوا، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دبا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ اس وقت نہیں کر سکے تو آج کیا کر سکتے ہیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو جو ہے پسند فرماتے ہیں، ان الدین للہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرے پاس پسندیدہ دین ہے، اور اس کو وہ مکمل کریں گے، اور ایک ایک جگہ جو ہے اس کو بھیجائیں گے دنیا کے کونے کونے میں اور چپے میں۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی جو شرارت چل رہی تھی، جو تدبیریں چل رہی تھی، اس کا جو ہے نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو جب وہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات چلنے والی نہیں ہے تو اپنی جو ہے جو سازشوں کا جو رخ تھا اس کو بدل دیا، اور وہ تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو بدل کر انہوں نے جو ہے کچھ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ کر لیا، اس کو انہیں جیسا لالچ دینا اور ترغیبات دینے کا سلسلہ شروع کیا کہ ایسا کر کے شاید ہم ان کو انہیں ڈرا دیں گے یا ان کو جو ہے دبا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ لالچ میں آ جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گوشے میں
تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے طرف کفار قریش کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں سے عتبہ بن ربیعہ جو کفار کا سردار تھا قریشوں کا، اور جو ابو سفیان کے خسر بھی تھا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اگر تم لوگ مجھ کو اجازت دو تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا اور ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھنا چاہتا ہوں میں۔ تو سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا، کہا کہ جاؤ تم ان سے جا کر بات کرو۔ تو وہ گیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہا کہ بھتیجے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم میں تمہارا کیا مرتبہ اور مقام ہے، تمہارے خاندان اور نسب کے اعتبار سے تم اچھا جانتے ہو، اور تم نے یہ جو کام شروع کیا ہے ہم سب کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور ہماری جماعت میں تم نے تفرقہ ڈال دیا، اور ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے ہم جن کی عبادت کرتے آئے تھے وہ معبودوں کو اور اس دین کو تم نے برا بھلا کہا، اور انہیں ایسے معنوں میں ایسی باتیں کہی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ سب کے سب کافر تھے، اور اس طریقے سے تم نے ہمارے سارے لوگوں کو مذاق بنا دیا۔ تو یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے کچھ تجاویز لے کر آیا ہوں، تم اس پہ غور کرو اور دیکھو کہ اگر تم اس میں سے کچھ بات بھی اگر قبول کر لو تو پھر ہم سب اگر اس پر راضی ہو جائیں گے تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ہمارے دور ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیے آپ کو کیا بات کہنا ہے، میں سنوں گا۔ اس پر اس نے کہنا شروع کیا کہ تم نے یہ جو کام شروع کیا ہے بالکل نیا کام ہے، یعنی نیا دین لے کر تم جو اٹھے ہو، تو اگر تمہارا اس سے مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کا حاصل کرنا، تو ہم تمام لوگ مل کر تم کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ ہم تمام میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں قیادت اور سیادت مل جائے تو ہم تم کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور پھر کوئی فیصلہ بھی کرنے سے پہلے ہم تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور تم اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر تمہارے اوپر کوئی جن آ گیا ہے اور یہ اس وجہ سے تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، یعنی تم کو وہ کہلوا رہا ہے زبردستی اور تم اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس کو یہاں سے ہٹا سکو، تو ہم تمہارا بہترین قسم کا علاج کرا دیں گے ہمارے خرچے پر۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کسی عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہتی ہو تو سب سے حسین ترین ایک نہیں 10 عورتیں تمہارے قدموں میں لا کر ہم ڈال دیں گے۔ یہ تمام تجاویز اس نے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جو بات تھی وہ مکمل ہو گئی، تم کر چکے بات؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اب میری بات سنو، تم جو بات میرے سامنے رکھے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ شروع کی کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ جب اس آیت پر پہنچے جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ غرور و تکبر میں آتے ہیں اور بات کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کے تمہارے رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اس کی تسبیح رات اور دن بیان کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں تمہارے رب کے پاس فرشتے، اور وہ اس کی تسبیح رات اور دن بیان کر رہے ہیں، اور اس پر وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ دیا گیا ان سے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور سجدہ کر کے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر فرمایا کہ تم جو سوال مجھ سے کیے تھے اور میرے سامنے تم نے جو پیشکش کی تھی یہ اس کا جواب تھا، اب تم جانو اور تمہارا کام، میں نے تمہیں جواب دے دیا۔ اس کے بعد اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا، تو دور بیٹھے ہوئے جو سرداران قریش تھے وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ اس کا عتبہ کا چہرہ تو لٹکا ہوا ہے، جبکہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ گیا تھا اور بڑا فصاحت و بلاغت والا آدمی تھا، اس کو اتنا بھروسہ تھا اپنے اوپر
کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھی منوا لوں گا، یعنی ایسی ایسی تجاویز ان کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ایک نہ ایک پہ تو راضی ہو ہی جائیں گے۔ لیکن وہ منہ لٹکا کر جو ہے یہاں سے جا رہا تھا، تو سمجھے کہ بات کچھ اور ہی ہے، یہ سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جا کر ان لوگوں کے پاس بیٹھا اور جو ہے کہنے لگا کہ یعنی بخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ابھی تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ یعنی اتنا متاثر ہو گیا وہ کہ یہ حیرت انگیز کلام ہے، اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کی قسم یہ شعر نہیں ہو سکتا، اور یہ سحر نہیں ہو سکتا، یہ کہانت نہیں ہو سکتی، اور میرا تو مشورہ ہے سرداران قریش، تم لوگ اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اس کو مت چھیڑنے کی کوشش کرو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کلام اپنا رنگ لا کر رہے گا۔ یہ اس کے کلمات تھے جو آ کر منوانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے تفصیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ لوگوں نے جو ہے اس کے جواب میں کیا کہا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یعنی یہ کلام جو ہے وہ نازل شدہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ جو رحمان ہے بہت ہی مہربان ہے اور جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، اور پھر اس کو ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہے۔ یعنی یہ کتاب کو ہم نے ایسے ہی نہیں رکھ دیا، کہیں پر اجمالاً اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہیں پر اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے ہم نے، جیسا کہ جو ہے بعض دفعہ ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، یعنی کئی ایک مقامات پر آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم جو ہے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کی تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس طریقے سے سورہ نساء میں یہ بات آئی۔ ایسے ہی جو ہے مختلف یعنی باتوں کا جواب قرآن خود دیتا ہے اپنے آپ، اس کی تفصیل کرتا ہے، تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ کتاب تفصیل کرنے والی ہی، آیتیں اس میں ہم نے کھول کھول کر رکھ دی ہے، واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اور اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہم نے، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب عرب تھے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، لقومی یعلمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھ بوجھ سے کام لینے والے ہیں، جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں روشنی ہے، ہدایت ہے، اور پھر اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، اور جو اس بات سے جو ہے واقف نہیں ہے، جو جاہل ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہے، تو پھر یہ کلام ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت پہ جو ہے تلاوت کی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہ آیت جو ہے وہ سجدے کی آیت سے پہلے آ رہی تھی، تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اگر وہ اعراض کریں اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر آپ ان کو ڈرا دیجئے کہ جیسے کہ قوم عاد اور ثمود پر جو ہے جو ہمارا عذاب آیا تھا، اس سے زیادہ عذاب جو ہے ٹوٹ پڑنے والا عذاب نہ تم پر آ جائے، یہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ یہ آیت آپ نے جیسے ہی تلاوت فرمائی تو اس وقت جو عتبہ آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے بڑے غور سے اس بات کو سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جو ہے بے ساختہ ہاتھ رکھ دیا اپنا اور کہنے لگا کہ بس کیجئے، رحم فرمائیے، اپنی قوم پر رحم فرمائیے، اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کہتے ہیں وہ جو ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہیں اگر وہ جو ہے ہمارے لیے بد دعا کر دیں اور اس قسم کی باتیں اگر کہہ دیں تو ہمارے اوپر ان کا کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس پوری صورت میں جو نقشہ کھینچا ہے تو اس میں وہ لوگوں کی جو باتیں تھیں اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ فضول قسم کی جو بکواس ہوتی ہے اس کا تذکرہ قرآن کبھی بھی نہیں کرتا۔ جس چیز کو موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ اس چیز کو لے کر کہ وہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے اس قرآن کی، اللہ کے کلام کی، کہ اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے اسلامی تحریک کو جو شروع کیا گیا تھا اس کی پرزور مخالفت کر رہے تھے، اور یہ بات واضح طور پر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو چاہیں کرتے جائیے، ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور آگے ایک رکوع میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم آپ کی اتنی مخالفت
مخالفت کریں گے کہ آپ اور یا آپ کے کوئی لوگ بھی جو ہے اس کلام کو اگر کسی کو سنانے کی کوشش کریں گے تو ہم اتنا شور و غل اور ہنگامہ مچائیں گے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ جو ہے وہ لوگ غالب آ جائیں، اتنا گڑبڑ اور اتنا شور اور ہنگامہ کریں گے اور آپ کا جو ہے جو دعوت کا کام ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، ہم آپ کے کام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، آپ جو چاہے کر لیجئے۔ اتنی ضد اور اتنی ہٹ دھرمی وہ لوگوں کے پاس تھی، تو اس کو موضوع بحث بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں اس کو جو ہے یہ بات کہی ہے، اس ساری صورت میں جو ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس آیتوں میں جو ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننے والے ہیں، اور پھر اس کی جو خصوصیت اس کلام کی جو بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ فصلت، یعنی اس صورت کا نام بھی جو ہے حامیم فصلت بھی ہے، اور جو ہے اس کی سب سے پہلی صفت فصلت ہے، فصلت آیاتہ، اور دوسری صفت بشیرہ ہے، اور تیسری صفت نذیرہ کہا۔ بشیر اور نذیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی صفت بھی جو ہے بشیر اور نذیر ہے۔ بشیر سے مطلب یہ ہے کہ قرآن ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا ہے، جو فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، نذیرہ ہے۔ اور پھر یہ جو ہے تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں ساری باتوں کی، اس میں عقائد ہے، اس میں عبادات ہے، اس میں احکامات ہے، اس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، اس میں توحید کی باتیں ہیں، اس کا اثبات ہے، اور شرک کی نفی کی گئی ہے، اور تمام چیزوں کو جو ہے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، اور اس میں حلال و حرام کو بتایا گیا ہے کہ حلال کیا ہے تمہارے لیے اور حرام کیا ہے، اور معاصی کیا ہے اور فرمانبرداری کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرمایا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن چنانچہ اس میں اکثر نے سے روگردانی کی، اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو سمجھنا تو درکنار، اس کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان میں سے اکثر ایسے ہی تھے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔